اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ کی عورتوں سے نکاح کا حکم۔ اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح جائز ہے بشرطے کہ وہ پاک دامنہ ہو اور ان سے نکاح کرنے میں ایمان کے برباد ہونے کا خطرہ نہ ہو، جیسے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ترجمہ: تمام چیزیں آج تمہارے لیے حلال کی گئی اور اہل کتاب کا ذبیحہ تمہارے لیے حلال ہے اور تمہارا ذبیحہ ان کے لیے حلال ہے، اور پاک دامن مسلمان عورتیں اور جو لوگ تم سے پہلے کتاب دیے گئے ہیں ان کی پاک دامن عورتیں بھی حلال ہیں، جبکہ تم ان کے مہر ادا کرو، اس طرح کہ تم ان سے باقاعدہ نکاح کرو، یہ نہیں کہ اعلانیہ زنا کرو یا پوشیدہ بدکاری کرو۔ جو ایمان کے ساتھ کفر کرتا ہے اس کے اعمال ضائع ہیں اور آخرت میں وہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 5۔ واضح رہے کہ اہل کتاب کی اسی عورت سے شادی کی رخصت ہے جو حقیقی کتابیہ ہو، یعنی وہ اللہ تعالیٰ، رسولوں، فرشتوں، آسمانی کتابوں اور یوم آخرت وغیرہ پر ایمان رکھتی ہو، ان چیزوں کی منکر نہ ہو اور مشرکہ و کافرہ نہ ہو۔ نیز اہل کتاب کی عورتوں سے شادی کے لیے پاک دامنہ کی قید لگائی گئی ہے، یعنی اگر اہل کتاب کی عورت پاک دامن نہیں تو اس سے نکاح جائز نہیں۔ علاوہ ازیں اس آیت کے آخری الفاظ جو ایمان کے ساتھ کفر کرے اس کے عمل برباد ہو گئے سے یہ تنبیہ مقصود ہے کہ اگر ایسی خاتون سے نکاح کرنے میں ایمان کی ضیاع کا خطرہ ہے تو یہ بے حد خسارے کا سودا ہے، کیونکہ ایمان بچانا فرض ہے جبکہ ان عورتوں سے نکاح کرنا محض مباح، لہذا ایک جائز کام کے لیے دوسرے فرض کو خطرے میں ڈال دینا کہاں کی دانش مندی ہے۔ یہاں یہ بات بھی یاد رہنی چاہیے کہ محض اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح کی رخصت دی گئی ہے، اپنی مسلمان بہنیں یا بیٹیاں ان کے مردوں کے نکاح میں دینا قطعاً جائز نہیں۔ ابن قدامہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں اہل علم کے درمیان اس بات میں کوئی اختلاف نہیں کہ اہل کتاب کے آزاد خواتین حلال ہیں۔ اہل کتاب سے مراد اہل تورات یہودی اور اہل انجیل عیسائی ہیں۔ علاوہ ازیں مجوسی اہل کتاب نہیں، لہذا ان کی خواتین سے نکاح بھی جائز نہیں اور ان کے علاوہ دیگر تمام کفار بھی انہی کے حکم میں ہیں۔ حافظ صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح کی اجازت کے ساتھ ایک تو پاک دامن کی قید ہے جو آج کل اکثر اہل کتاب کی عورتوں میں مفقود ہے، دوسرے اس کے بعد فرمایا گیا ہے جو ایمان کے ساتھ کفر کرے اس کے عمل برباد ہو گئے۔ اس سے یہ تنبیہ مقصود ہے کہ اگر ایسی عورت سے نکاح کرنے میں ایمان کے ضیاع کا اندیشہ ہو تو بہت ہی خسارہ کا سودا ہوگا، اور آج کل اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح میں ایمان کو جو شدید خطرات لاحق ہوتے ہیں محتاج وضاحت نہیں۔ درعاں حالانکہ ایمان کو بچانا فرض ہے، ایک جائز کام کے لیے فرض کو خطرے میں نہیں ڈالا جا سکتا، اس لیے اس کا جواز بھی اس وقت تک ناقابل عمل رہے گا جب تک مذکورہ دونوں چیزیں مفقود نہ ہو جائیں۔ علاوہ ازیں آج کل کے اہل کتاب ویسے بھی اپنے دین سے بالکل ہی بیگانہ بلکہ بیزار اور باغی ہیں، اس حالت میں کیا وہ واقعی اہل کتاب میں شمار بھی ہو سکتے ہیں؟ واللہ اعلم۔ سید سابق رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگرچہ اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح کرنا جائز ہے مگر مکروہ ہے، کیونکہ اس بات کا خدشہ ہے کہ یہ اس کی طرف جھک جائے اور وہ اسے دین کے متعلق فتنے میں ڈال دے یا وہ اس کے ہم دینوں کو دوست بنا لے۔ اگر وہ عورت حربیہ دارالحرب میں رہنے والی یعنی جنگی دشمن ہے تو کراہت شدید ہوگی، کیونکہ اس طرح وہ ان کی تعداد کو زیادہ کرے گا۔ بعض علماء کی تو یہ رائے ہے کہ حربیہ سے شادی حرام ہے۔ مزید فرماتے ہیں کہ اسلام نے ان سے صرف اس لیے شادی جائز رکھی ہے تاکہ اہل کتاب اور اسلام کے درمیان رکاوٹیں دور ہو جائیں، کیونکہ یہ ایک معاشرت مخالطت
اور باہم خاندانوں کا ایک دوسرے سے قریب ہونا ہے۔ اسلام کو پڑھنے، پڑھانے اور اس کی بنیادی چیزوں اور مثالی احکام کی معرفت میں یہ موقع غنیمت ہے۔ یہ مسلمانوں اور اہل کتاب وغیرہ کے قرب کا عملی انداز اور انہیں دین حق اور ہدایت کی دعوت دینے کے طریقوں میں سے ایک طریقہ ہے جو ان سے شادی کرے اس کے یہی لائق ہے کہ اسی کو مقصد بنائے اور اسی کو اپنا ہدف منتخب کرے۔ مشرکہ اور کتابیہ میں فرق بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ مشرکہ کا کوئی ایسا دین نہیں ہے جو اس پر خیانت کو حرام اور امانت کو واجب کرے، اسے خیر کا حکم دے، شر سے منع کرے۔ یقیناً وہ اپنے خاوند کی خیانت کرے گی اور اپنے بچوں کا عقیدہ خراب کرے گی۔ لیکن جو عورت کتابیہ ہے اس میں اور ایک مومن میں کوئی بڑا فرق نہیں ہے۔ وہ عورت اللہ پر ایمان رکھتی ہے، اسی کی عبادت کرتی ہے، انبیاء پر، آخرت کی زندگی پر اور جو اس میں جزا ہے اس پر ایمان رکھتی ہے، اور وہ خیر کو واجب کرنے والا اور شر کی حرمت والا دین رکھتی ہے۔ ان میں نمایاں فرق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان لانے کا ہی ہے، اور جو عام نبوت کا ایمان رکھتا ہے اس سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے سے صرف یہی رکاوٹ ہے کہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات سے آشنا نہیں۔ ابن حزم رحمہ اللہ فرماتے ہیں مسلمان کے لیے اہل کتاب کی عورت سے نکاح کرنا جائز ہے۔ سعودی مجلس افتاء، انہوں نے اسی کے مطابق فتویٰ دیا ہے۔ واضح رہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے متعلق مروی جس روایت میں ہے کہ وہ اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح کو جائز قرار نہیں دیتے تھے، ضعیف ہونے کی بنا پر ناقابل حجت ہے، اور ان سے صرف اس کی کراہت ہی ثابت ہے، جیسے کہ شیخ عبدالرزاق مہدی حفظہ اللہ تعالی نے اسی کو ثابت کیا ہے۔ ابن قدامہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں یاد رہے کہ اہل کتاب سے مراد صرف اہل تورات اور اہل انجیل ہیں، مجوسی اہل کتاب نہیں اور نہ ہی ان کی عورتوں سے نکاح جائز ہے۔ لعان والی عورت سے نکاح کا حکم۔ سید سابق رحمہ اللہ فرماتے ہیں آدمی کے لیے اس عورت سے نکاح حلال نہیں جس سے اس نے لعان کا بیان انشاءاللہ آئندہ طلاق کی کتاب میں آئے گا۔ وہ لعان کے بعد اس پر ہمیشہ کے لیے حرام ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اور وہ لوگ جو اپنی بیویوں پر تہمت لگاتے ہیں اور ان کے پاس اپنے سوا گواہ نہیں ہوتے تو ان میں سے ایک کا گواہی دینا ہے، 4 گواہیاں اللہ کے نام کی کہ بے شک وہ سچوں میں سے ہے، اور 5ویں کہ اس پر اللہ کی لعنت ہو اگر وہ جھوٹوں میں سے ہے۔ عورت سے عذاب ہٹتا ہے اگر وہ گواہی دے اللہ کے نام کی 4 گواہیاں کہ بے شک وہ اس کا شوہر جھوٹوں میں سے ہے، اور 5ویں کہ اس پر اللہ کا غضب ہے اگر مرد سچوں میں سے ہے۔ سورۃ النور آیت نمبر 6 تا 9۔ شیخ صالح بن فوزان حفظہ اللہ فرماتے ہیں انہوں نے اسی کے مطابق فتویٰ دیا ہے۔ زنا کے نتیجے میں پیدا ہونے والے لڑکے سے نکاح۔ شیخ ابن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر وہ مسلمان ہو تو نکاح صحیح ہے، کیونکہ اس پر اس کی ماں کے گناہ اور اس شخص کے گناہ کا کوئی وبال نہیں جس نے اس کی ماں سے زنا کیا، جیسے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ کوئی بوجھ اٹھانے والی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گی، اس لیے اس پر ان دونوں کے عمل کی وجہ سے کوئی عار نہیں جبکہ وہ اللہ کے دین پر قائم ہو اور پسندیدہ اخلاق سے متصف ہو۔ منہ بولے رشتے سے حرمت ثابت نہیں ہوتی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ کسی مومن مرد و عورت کو اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کے بعد
اپنے کسی امر کا کوئی اختیار باقی نہیں رہتا۔ یاد رکھو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی جو بھی نافرمانی کرے گا وہ سری گمراہی میں پڑے گا۔ اور یاد کرو جب کہ تو اس شخص سے کہہ رہا تھا جس پر اللہ نے بھی انعام کیا اور تو نے بھی، کہ تو اپنی بیوی کو اپنے پاس رکھ اور اللہ سے ڈر، اور تو اپنے دل میں وہ بات چھپائے ہوئے تھا جسے اللہ ظاہر کرنے والا تھا، اور تو لوگوں سے خوف کھاتا تھا، حالانکہ اللہ تعالیٰ اس کا زیادہ حقدار تھا کہ تو اس سے ڈرے۔ پس جب کہ زید نے اس عورت سے اپنی غرض پوری کر لی، ہم نے اسے تیرے نکاح میں دے دیا تاکہ مسلمانوں پر اپنے لے پالکوں کی بیویوں کے بارے میں کسی طرح تنگی نہ رہے جبکہ وہ اپنی غرض سے پوری کر لے۔ اللہ کا یہ حکم تو ہو کر ہی رہنے والا ہے۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 37۔ ان آیات سے ثابت ہوا کہ منہ بولے رشتے سے حقیقی حرمت ثابت نہیں ہوتی، کیونکہ زید رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے اور حقیقی بیٹے کی بیوی سے نکاح حرام ہے، جبکہ منہ بولے بیٹے زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کی بیوی سے اللہ تعالیٰ نے خود آپ کا نکاح کرایا اور یہ واضح کر دیا کہ منہ بولا رشتہ شریعت کی نظر میں حقیقی رشتے کی مانند نہیں۔ حافظ صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ یہ آیت حضرت زینب فرماتے ہیں، یہ آیت حضرت زینب رضی اللہ عنہ کے نکاح کے سلسلے میں نازل ہوئی تھی۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ جو اگرچہ اصلاً عرب تھے لیکن کسی نے انہیں بچپن میں زبردستی پکڑ کر بطور غلام بیچ دیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے نکاح کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہبہ کر دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آزاد کر کے اپنا بیٹا بنا لیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے نکاح کے لیے اپنی پھوپھی زاد بہن حضرت زینب رضی اللہ عنہ کو نکاح کا پیغام بھیجا، جس پر انہوں نے ان کے بھائی کو خاندانی وجاہت کی بنا پر تعامل ہوا کہ زید رضی اللہ عنہ ایک آزاد کردہ غلام ہے اور ہمارا تعلق ایک اونچے خاندان سے ہے، جس پر یہ آیت نازل ہوئی، جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کے بعد کسی مومن مرد اور عورت کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ اپنا اختیار بروئی کار لائے، بلکہ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ سر تسلیم خم کر دے۔ چنانچہ یہ آیت سننے کے بعد حضرت زینب رضی اللہ عنہا وغیرہ نے اپنی رائے پر اصرار نہیں کیا اور ان کا باہم نکاح ہو گیا۔ لیکن چونکہ ان کے مزاج میں فرق تھا، بیوی کے مزاج میں خاندانی نسب و شرف رچا ہوا تھا، جبکہ زید رضی اللہ عنہ کے دامن پر غلامی کا داغ تھا۔ ان کے آپس میں ان بن رہتی تھی، جس کا تذکرہ حضرت زید رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے رہتے تھے اور طلاق کا اندیہ بھی ظاہر کرتے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو طلاق دینے سے روکتے اور نباہ کرنے کی تلقین فرماتے۔ علاوہ ازیں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پیش گوئی سے بھی آگاہ فرمایا تھا کہ زید رضی اللہ عنہ کی طرف سے طلاق واقع ہو کر رہے گی اور اس کے بعد زینب رضی اللہ عنہ کا نکاح آپ سے کر دیا جائے گا، تاکہ جہالت کی اس رسم تیمم پر ایک کاری ضرب لگا کر یہ واضح کر دیا جائے، منہ بلا بیٹا احکام شرعیہ میں حقیقی بیٹے کی مانند نہیں ہے اور اس کے متعلقہ سے نکاح جائز ہے۔ اس آیت میں انہی باتوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ پر اللہ کا انعام یہ تھا کہ انہیں قبول اسلام کی توفیق
دی اور غلامی سے نجات دلائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان پر احسان یہ تھا کہ ان کی دینی تربیت کی، ان کو عزت کر کے اپنا بیٹا قرار دیا اور اپنی پوفی امیمہ بنت عبد المطلب کی لڑکی سے اس کا نکاح کر دیا۔ دل میں چھپانے والی بات یہی تھی کہ جب آپ کو حضرت زینب رضی اللہ عنہ سے نکاح کی بابت وزیر وحی بتلائی گئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات سے ڈرتے تھے کہ لوگ کہیں گے اپنی بہو سے نکاح کر لیا، حالانکہ جب اللہ کو آپ کے ذریعے سے اس رسم کا خاتمہ کرانا تھا تو پھر لوگوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خوف اگرچہ فطری تھا، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ فرمائے گئی۔ ظاہر کرنے سے مراد یہی ہے کہ یہ نکاح ہوگا جس سے یہ بات سب کے ہی علم میں آ جائے۔ ابن العربی رحمہ اللہ۔ مجلس گناہ اپنے سلبی بیٹوں رضائی بیٹوں کی بیویوں سے نکاح میں ہے، جبکہ منہ بولے بیٹوں کی بیویوں سے نکاح میں کوئی گناہ نہیں۔